علی ریاض ساری پتوکی سے عرض گزار ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل گنے کی فصل کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے۔ کسان گنے کو فروخت کرنے کے لیے جب گاڑیوں پر لوڈ کر کے مارکیٹ یا شوگر مل دیتے ہیں تو راستے میں گزرتے ہوئے لوگ گاڑیوں سے گنے کھینچ لیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اس انداز سے بغیر اجازت گنے کھانا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ ظاہر ہے جو اس طرح گنے کھینچ کے نکالتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے، اور اس طرح ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے۔ اور جتنے گنے اس طرح انہوں نے چھین کر کھائے ہیں یہ توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اور جن کے گنے تھے، ٹرک والے کے گنے تو ہوتے نہیں ہیں، ٹرک والا تو مزدور ہوتا ہے، تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا، تو یہ کہ جو اصل مالک ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہوگی، خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ بندے کی حق تلفی ہے نا۔ تو لوگ اس طرح گنوں میں بھی کرتے ہیں۔ اور غلہ جو ہو، کھجوروں کی گاڑی لدی ہوگی، اگر کوئی بوری کھلی رہے تو کھجوریں نکال کے کھا لینی۔ اس طرح لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہوتا کہ ہم یہ ڈکیتی ہے۔ جی ہاں، یہ لوٹ رہے نا، ایک طرح سے چھین رہے، اور ڈکیتی بھی ہے یا پتہ نہیں چوری کے اس میں آئے گا یہ کہ دوبارہ لے کے یہ ایسا کرنا دوسرے کی حق تلفی ہے، حرام ہے اور گناہ کا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا یہ کام ہے۔ تو جتنا اس طرح کھایا ہے یہ سب پیمنٹ کرنا پڑے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ ہاں، اصل مالک معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ مزدور سے معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مزدور تو مالک نہیں ہوتا نا اس کا، وہ وہاں بھی بول دے گا، بلکہ وہ بولے گا لے لو، تب بھی جائز نہیں ہوگا، جبکہ پتہ ہے کہ یہ مزدور کا نہیں ہے، تب جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر واقعی مزدور مالک ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن عام طور پر مزدور مالک ہوتا نہیں ہے، یہ اجیر ہوتا ہے، اجرت پر یہ پہنچانے کے اور لوڈنگ ان لوڈنگ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ ٹرک ذرا دوبارہ دکھائیے گا جو بھی آپ نے دکھایا تھا۔ یہ اس طرح یہ تو آپ نے بہت اہم مسئلہ جو آپ سے سوال کیا گیا اور آپ نے بتا دیا، مگر یہ اس طرح جو لوڈنگ کر کے جو ٹرک لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس میں حادثات ہونے کا بھی ٹھیک ٹھاک اندیشہ رہتا ہے۔ اور اس طرح یہ اور بھی بہت سارے ایسے اوور لوڈڈ ٹرک ہوتے ہیں، اسپیشلی جو یہ اسٹیل سیریا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جب ٹرکوں میں لادا جاتا ہے تو وہ تقریباً سمجھے کہ 10% 20% وہ ٹرک کے باہر ہوتا ہے۔ کئی ایسے حادثات ہوئے ہیں دنیا میں، ہمارے یہاں بھی ہوئے ہیں کہ یہ سیریے جو یہ اسٹیل جو تھے وہ شیشے گاڑی کے اندر سے چلے گئے اور باقاعدہ لوگوں کے سینوں میں آر پار ہو گئے، یا موٹر سائیکل والے بھی اس سے زخمی ہو گئے اور انتقال ہونے کی بھی خبریں ہمیں ملتی ہیں۔ تو بھوسا وغیرہ جو بھرتے ہیں تو یہ ویسے بھی قانونی بھی منع ہے اور لوگوں کو اس سے کافی تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں میری درخواست یہ ہے کہ جو جیسا میرے سے فرمایا کہ یہ تو ایک کرائے پر ٹرکیں ہو یہ سب مل رہی ہوتی ہیں، یہ اسپیشلی ڈیپینڈ کرتا ہے جن کا یہ مال ہے، وہ اپنے دو پیسے بچانے کے لیے، وہ مثال کے طور پر اگر یہ اسٹیل ہے تو اسٹیل کے لیے وہ 20 فٹ کا ٹرک کر لیں، اب وہ 16 فٹ کا ٹرک کرتے ہیں یا 10 فٹ کا ٹرک کرتے ہیں تو اس کی پیمنٹ ڈیفینیٹ ان کو کم دینی پڑتی ہے۔ تو یہ پورا ٹرک کریں جتنا کا اسٹیل ہے، قانونی طور پر بھی یہی ہے۔ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نارملی دنیا بھر میں اس کو انڈر کور لے کے جایا جاتا ہے، یہ پیک ہوتی ہیں، تو کھلی چیزیں دنیا میں اتنی دیکھی نہیں جاتی جتنا ہمارے یہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اگر اس کو قانونی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو میرے پیارے اسلام بھائیو اس میں کافی پکڑ ہے، اور شرعاً پھر اس میں جو بھی احکام اور مسائل ہیں اس پر بھی غور کر لیا جائے، اور لوگوں کو حادثات سے بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کا میں نے ابھی نشاندہی کی کہ اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو پولیس والے اس کا چالان کریں گے، مطلب پکڑیں گے اس کو کہ تم غیر قانونی طور پر یہ لے کر جا رہے ہو۔ تو یہ مطلب سوزوکی ہو، ٹرک ہو، ٹرالر ہو، یہ ساری چیزوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات کنٹینر بھی پورے ٹرک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں، اور ٹرک چھوٹا ہوتا ہے، کنٹینر بڑا ہوتا ہے، کنٹینر گاڑیوں پر گرے ہیں اور پوری فیملیاں جو ہے نا وہ دنیا سے چلی گئی ہیں۔ تو درخواست ہے یہ تمام تر دیکھنے سننے والوں کو، اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے، کہ وہ اپنے دو پیسے بچانے کے لیے یہ عمل نہ کریں، پورا ٹرک لیں، پوری مطلب اسپیس جتنا ہے وہ لیں، 40 فیٹر بھی آتا ہے، 20 فیٹر بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، پلیز اس کو دیکھیں تاکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی کی جا سکے۔
اسی طرح بعض اوقات یہ کھلی سوزوکی ہوتی ہے، جی کھلی سوزوکی جو ہوتی ہے اس میں بھی یہ اس طرح کی چیزیں بھری ہوتی ہیں. رکشے ہوتے ہیں تو رکشے میں بعض اوقات اس طرح باہر نکلا ہوتا باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اور اسی طرح بعض اوقات موٹر سائیکلوں کے اوپر یہ اس طرح کی بعض چیزیں جو لے کے پائپ وغیرہ لے کے اس طرح جا رہے ہوتے ہیں جو بسا اوقات ایکسیڈنٹ کا سبب بنتی ہیں، نقصان کا سبب بنتی ہیں. تو اس پر بھی جو ہے وہ تھوڑی نہیں، اپنی جانوں کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور ایز پر ٹریفک لا اگر جو روڈ پر آپ لے کر اگر اپنا وہیکل گاڑی آئیں تو ڈیفینیٹلی اس کی کوئی مطلب کہ لیگل اجازت تو نہیں ہوگی. تو اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں اگر یہ اس کو روکے، بھی بھوسا جیسے بھر کر جو لاتے ہیں تو وہ پورا اتنا اڑ رہا ہوتا ہے اور اتنا وہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں پڑتی، اور اندھیرے میں اللہ نہ کرے تو حادثے ہو جاتے ہیں، کونوں میں لائٹیں جلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو مہربانی کریں، یہ ایک منظر آپ نے دیکھا، اس کی ایک صورت ہم نے بیان کی، لیکن اس کی ایک قانونی طور پر جو اللیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے میں نے کہا اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں. حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہماری مسجدوں اور ہمارے بازار میں آئے، اور جیسے اس زمانے میں تیر ہوتے تھے ہاتھ میں، تو فرمایا تیر جب لے کر آئے تو اس کی جو آگے کا حصہ پیکان جس کو بولتے ہیں، جو پھل ہوتا ہے ہے اس کو پکڑ کے رکھے تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے. اوکے.